میری پیاری بہنوں، باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ ایک بیوی اندھا اعتماد باپ کے بعد اپنے شوہر پر ہی کرتی ہے۔ 7 گناہگار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ 10 گناہگار عورتیں: بے پردہ عورت، احسان جتانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ شوہر کی پسند کو اپنی پسند اور شوہر کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر شوہر کے دل پر راج کرتی ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس سے مختلف مردوں سے اپنی تعریفیں سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ مرد جب عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کی ایک ادا اور تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔
جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کا مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک پسندیدہ عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچکانہ حرکتوں کو برداشت کرے اور سب سے بڑی بات اس کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتاً عورت نہیں ہوتی۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جیسے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جسے انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ بیوقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ عورت بھی عجب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساز بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ مرد میں وفا اور عورت میں حیا نہ ہو تو دونوں انسان گھٹیا ہیں۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔
کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا دوست کوئی نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔